بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف فوج سے ناراض ہیں اور وہ فوج سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کیسے اظہار کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے، اصل پرابلم کہاں آ رہی ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کو تو ساری امیدیں نواز شریف صاحب سے ہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جناب نواز شریف صاحب سے مسلم لیگ نون سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کیوں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں کیا ملنا ہے، اور لوگ کس بات سے ڈرتے ہیں کہ مولانا نہ سن لیں۔ تھوڑی سی پرانی سٹوری ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور نواز شریف صاحب کی نااہلی بھی بس جمعرات کو ختم ہو جائے گی، جمعرات والے دن ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی۔ اور آج عدالت میں ایک اہم کیس تھا لاپتہ افراد کا، تو پی ٹی آئی کے لوگ لاپتہ نہیں ہے۔ بائے بائے ٹاٹا وہ ٹائٹا فش نہیں، ٹاٹا کافی ہے بس، ٹھیک ہے، اتنے کافی ہے، تو وہ نہیں ہے۔ اور ویسے تو کتنے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اور کاغذات نامزدگی سارے منظور ہو جائیں گے، بلہ مل جائے گا۔ بلہ کیسے مل جائے گا، 2 دن کی بات ہے، یہ ساری باتیں الگ سٹوری ہے۔ لیکن بہرحال آج عدالت میں بڑا اہم کیس تھا مسنگ پرسنس کے حوالے سے، اور چیف جسٹس صاحب خود بھی سن رہے تھے۔ تو اصل مسئلہ انہوں نے شعیب شاہین صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان سے پوچھا کہ اصل میں مسئلہ کون ہے، مسنگ پرسنس ہیں کون۔ اچھا تو وہ بتا کس کو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب حماد اظہر ہیں، شیخ رشید ہیں، اس طرح کے لوگوں کے نام جو ہے نا، عثمان ڈار ہیں، خواجہ آصف کو بھی انہوں نے اسی میں مسنگ پرسنس میں شامل کر دیا۔ تو ان کا وہ مذاق تو نہ کریں آپ۔ اور یہ سب وہ لوگ ہیں، شیخ رشید کے بارے میں جج صاحب نے پوچھا کہ یہ کون ہے، ان کا وہ پولیٹیکل لیڈر ہے ایک، اور وہ وزیر بھی رہے ہیں اور بہت مرتبہ وزیر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب لوگ وہ ہیں جو خود عدالت میں آ سکتے ہیں، جن کے پاس سورسز ہیں، ریسورسز ہیں، وہ وکیل کی خدمات ہائر کر سکتے ہیں، عدالت تک خود آ سکتے ہیں۔ آپ کس چکر میں ان کی بات کر رہے ہیں، آپ اصل بات پر آئیں نا۔ انہوں نے کہا جی وہ نہیں، وہ یوں ہے، وہ دیکھیں نا، وہ ہمارے بندے غائب ہو گئے، پھر وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا آ گئے ہیں تو پھر کیا مسئلہ، جب وہ واپس آ گئے ہیں تو مسنگ پرسن نہیں رہے۔ نہیں، انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا، وہ کہیں اور چلے گئے ہیں۔ تو عدالت نے پوچھا کہ کیا اب یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ انہیں اس بات پہ مجبور کرے کہ نہیں وہ واپس پی ٹی آئی میں آئیں، یہ کام تو نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی نے اپنا ایک انتہائی کمزور کیس لے کر، مسنگ پرسنس ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے اور بڑی مدت سے ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے بھی اس پہ بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے، بڑی جذباتی قسم کی۔ ان کی کچھ باتیں بالکل ٹھیک ہیں اور کچھ باتوں سے شدید اختلاف ہو سکتا ہے کہ اپنے مسائل تو اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ تو ہے۔ اچھا اس کا جو سلوشن ہے وہ اس طرح سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا جیسے وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہیں، ویسے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ بڑی حکومتوں نے کوشش کر لی ہے، خیر حکومتیں تو کچھ کرتی نہیں ہیں، یہ تو وزیر اعظم صاحب کی، اس وزیر اعظم کی کم از کم یہ ہمت ہے، مطلب مجھے ان کی باتوں سے ٹوٹلی اختلاف کے باوجود میجورٹی کیس میں، مطلب کچھ میں نے کہا نا کچھ باتیں ٹھیک ہے، باقی باتیں ان کی غلط بھی تھی، لیکن ایک بات بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص ہے جو کم از کم اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، جو کھل کے بات کر رہا ہے۔ اچھا مجھے ان کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے بٹ ان کا بڑا کلیئر کٹ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز تو کوئی کہیں سٹینڈ بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ یار آپ اس کے حق میں یا مخالفت میں کہیں تو کھڑے ہو نا، آپ کہیں کہ یار یہ غلط ہے، یہ سارے بلوچی غلط ہے، جس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارے باقی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کم از کم یہی بات کر لے، نہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ غلط ہے، نہ وہ یہ کہتے ہیں صحیح ہے، کسی طرف بھی نہیں آتے ہیں۔ اچھا ان کے صحیح غلط کہنے سے کہیں آگے بات چلے تو صحیح نا، کوئی بات کرنے والا تو ہو، کوئی آن تو کرے، کیس کو آگے چلے۔ بہرحال تو وہ لاپتہ افراد کیس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا جو ایک ڈرامے بازی ہو رہی ہے، وہ ڈرامے بازی میں اس لیے کہوں گا کہ انہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا وہ لوگ جو غائب ہوئے ہیں، جو لاپتہ ہوئے ہیں اور واپس آ گئے ہیں، عمران ریاض ہیں، واپس آ گئے ہیں، وی لاگ کر رہے ہیں، مطلب وی لاگ ہی آ گئے نا، جب وہ کھل کے باتیں کر رہے ہیں، روز ٹویٹ کر رہے ہیں، سارے شور مچایا ہوا ہے۔ شیخ رشید ہے، غائب ہوئے ہیں، واپس آ گئے ہیں، کہتے ہیں میں چلہ کاٹنے گیا تھا، انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ صداقت عباسی ہیں، گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اور یار کوئی ہمت کرے نا، پولیٹیکل ورکر کہتے ہیں خود کو، صحافی کہتے ہیں خود کو، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام لیتے ہیں۔ عمران ریاض ایک بن گیا نا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب بڑا بہادر آدمی ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے سر، تو جواب بول دے پھر۔ وہ کہتے ہیں جناب میں نے تو دیکھ لیا، زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، حقیقت ہی کچھ نہیں ہے، اللہ لوگ بھی ہو گئے ہیں۔ جب اتنا توکل ہو گیا ہے، جب اتنا وہ آ گیا، تیقن ہو گیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو بولیں،
جواب کہیں کہ جناب یہ کہ کون مجھے اٹھا کے لے گیا تھا، جانتے ہیں وہ ایک ایک بندے کو، نام لے لے کے وہاں باتیں کرتے تھے، کہیں نہ کہ مجھے فلاں بندہ لے گیا تھا۔ شیخ رشید کہتا ہے وہ تو بس چلہ کاٹنے گیا تھا، وہ CCPO اور CPO اور DPO پر ڈال کے اور پھر ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی ہے۔ سیاسی جنگ اگر آپ نے لڑنی ہے تو ہمت کرنی ہوگی، مقابلہ کریں، کہیں کہ جناب ہمیں کوئی لے کر گیا تھا، پھر بات ہوگی۔ وہ بلوچستان والے، میں کہتا ہوں آپ جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، ممکن ہے یہ میں ان کی بات یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، اور یار وہ سامنے کھڑے ہو کے بات تو کر رہے ہیں۔ وہ خواتین 2000 کلومیٹر 1000 کلومیٹر چل کے وہاں آ کر اسلام آباد میں آ کے سردی میں کھڑے ہو کے بچے اور خواتین کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ غائب ہوئے ہیں اور وہ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی لیڈر ہے؟ انہوں نے اس قوم کی رہنمائی کرنی ہے، انہوں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ زبانیں بند ہو گئی ہیں، ایک ایک سیٹ کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے چپ کر کے وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، دبک کے بیٹھ گئے ہیں اپنے اپنے بلوں میں۔ تو اس طرح کی باتوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بڑا قومی مسئلہ ہے، تب حل ہوگا جب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس پہ سٹینڈ لے گی۔ قاضی صاحب نے بھی ویسے ہاتھ ہولے ہی رکھا ہوا ہے، لیکن چلے قاضی صاحب، میں تو قاضی صاحب پہ تو سارے وہ نہیں ڈال سکتا نا، آپ کو پتہ ہے میرا تو سارا جو اختلاف ہوتا ہے وہ پھر سیاسی لیڈرشپ سے ہوتا ہے۔ دوسرا نواز شریف صاحب کی نااہلی کا کیس تھا، بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جمعرات کو ہم فیصلہ کر دیں گے، اور فیصلہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، فیصلہ یہی ہونا ہے کہ ان کی نااہلی نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ تاحیات نہیں ہونی، وہ جو ہونی تھی ہو چکی ہے، اب وہ اپنا الیکشن لڑیں گے۔ کچھ بڑی لاجیکل سی باتیں، کیونکہ صادق اور امین کیسے ایک عام آدمی ہو سکتا ہے؟ ہم گناہ گار، ہم خطا کار، ہم جیسے لوگ صادق اور امین ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کن لوگوں نے یہ بنا دیا اور کیا کر دیا۔ خیر انہوں نے اس میں سارے مذہبی حوالے بھی دے دیے ہیں، میں اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے تو کہا قائد اعظم بھی آج آ کے الیکشن لڑنا چاہیں تو انہیں بھی آپ صادق اور امین نہیں ڈکلیئر کر سکیں گے، وہ بھی آپ انہیں بھی اڑا دیں گے۔ تو اچھا جو باقی ان کے ہو رہے ہیں، جو یہ تو ہو گیا نا، اب جو یہ ڈسکوالیفیکیشنیں ہو رہی ہیں، پیپرز جو ریجیکٹ ہو رہے ہیں، وہ ایک عجیب ڈرامے بازی بنائی ہوئی ہے۔ بھائی آپ کا 900 روپے کا بل ہے ایک جو آپ نے نہیں پے کیا، بس آپ اس پہ وہ ہو جائیں گے، آپ کے پیپرز ریجیکٹ ہو جائیں گے، بات ختم ہو گئی، اتنی سی بات ہے۔ آپ نے 100% ساری چیزیں کلیئر کرنی تھی اس سے پہلے، جس نے نہیں کی ہیں وہ مارا جائے گا۔ اور کہہ رہے جی 90% لوگوں کے، ہمارے بیرسٹر گوہر جو نئے چیئرمین بنے ہیں وہ بھی پرانے والے چیئرمین کی طرح ہیں، ہمارے 90% لوگوں کے کاغذات مسترد ہو گئے، نہیں ہوئے 90% لوگوں کے، سارے لوگ موجود ہیں ابھی تو میرا خیال ہے جنہوں نے جمع کرائے تھا 2000+ میں تھے، ہاں تو 10% کے بھی نہیں ہوئے ہوں گے جو ریجیکٹ ہوئے، ابھی آ جائیں گے۔ خیر یہ نمبرز بھی آ جائیں گے، ممکن ہے میں 10% کم بتا رہا ہوں، 20% ہو جائیں یا 10 سے کم ہو جائیں، یہ نمبرز بھی سامنے آ جائیں گے۔ خیر اس کے الگ ریزنز ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب سے نون لیگ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں، اور پہلے بھی ہم نے اکٹھے الیکشن لڑا ہے۔ بہت اچھی بات ہے جی، پہلے الیکشن لڑا آپ نے، پھر دوبارہ ہے۔ تازہ ترین یہ ہوا کہ 2 روز قبل مولانا کے بیٹے کی شادی تھی، شادی کی تقریب تھی، نون لیگ سے کسی بندے نے شرکت نہیں کی۔ آصف زرداری صاحب وہاں موجود تھے، خیر تھے تو بہت سارے لوگ، آصف زرداری صاحب وہاں موجود تھے۔ لیاقت بلوچ صاحب جو جماعت اسلامی کے، انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان آصف زرداری صاحب، ویسے تو اچھا سابق پریزیڈنٹ کو بھی پریزیڈنٹ ہی کہا جاتا ہے دنیا بھر میں، انہیں سابق پریزیڈنٹ نہیں بلکہ پریزیڈنٹ ہی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا صدر پاکستان آصف زرداری صاحب، تو آصف زرداری صاحب وٹی بھی تو ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ یار بلوچ ذرا آہستہ بولے، مولانا نہ سن لے ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا انہوں نے اتنا زور سے بولا کہ تاکہ سب سن لیں، مولانا بھی سن لیں، تو مولانا سمیت سب نے کہے لگائے، اور مولانا ہمارے ملک میں صدارت کے ایک مضبوط امیدوار ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہے، 2019 سے ہے، جب نواز شریف صاحب مشکل میں تھے، مولانا نے ایک وہ لانگ مارچ کیا، اور تب سے یہ پلان ہو رہا تھا کہ مولانا کو صدر پاکستان بنانا ہے، اگر اس وقت حکومت گرا دی جاتی، اس وقت پلاننگ یہ ہو رہی تھی، لیکن بعد میں جس طرح سے ہوا اب حالات مختلف ہیں، اور سیاست میں تو کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، لاسٹ مومنٹس تک چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن مولانا کا آج بھی دل کرتا ہے، اچھا دل تو ہر بندے کا کرتا ہے نا، جو پولیٹیکل پارٹی جس نے بنا لی ہے، وہ تو شیخ رشید صاحب کی طرح چاہے تانگا پارٹی ہو، ایک بندے والی پارٹی ہو، اس کا بھی دل کرتا ہے میں صدر پاکستان اور میں وزیر اعظم پاکستان بن جاؤں۔ تو مولانا کے پاس تو بہت بڑی تعداد ہے کارکنوں کی، وہ چاہے اپنے طلبہ کی صورت میں ہیں، چاہے ویسے ان کے فالوورز ہیں، بٹ ان کے پاس بڑی تعداد ہے اور سیٹیں بھی لیتے ہیں وہ، تو ان کی یہ خواہش ہے، وہ نون لیگ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔
نون لیگ کو ان سے تعاون ملے گا یا انہیں نون لیگ سے ملے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن نون لیگ فوج سے ناراض ہے۔ اچھا، اس کی وجہ خیر مختلف ادوار میں ساری چیزیں چلتی رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کے پاکستان واپسی سے پہلے جب وہ پاکستان سے باہر تھے، لندن میں تھے، تب کے بیانات وہ گجرانوالہ سے شروع ہوئے تھے، کبھی خوشی کبھی غم والے سین کے، کبھی کچھ بول دینا، کبھی پھر خاموش ہو جانا، کرتے کرتے 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئے اور پھر آ کر خاموش ہو گئے۔ لیکن جب تھوڑا سا حوصلہ ہوا، چیزیں کلیئر ہوئیں، ان کی مصروفیات تھوڑی سی اپنے کیسز اور اس طرف سے ہٹی، تو پھر دوبارہ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ پھر سنا ہے، لگتا ہے کہ کچھ پریشر آیا ان پہ، پھر وہ تھوڑا سا خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے باقاعدہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے، اور وہ اظہار کیا انہوں نے عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے۔ عرفان صدیقی صاحب ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے کتنے قریبی ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب کی بھی تقاریر اور بیانات لکھنا اور ان کو ترتیب دینا، ساری چیزوں میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ایون ان کا منشور کی تیاری میں بھی مصروف ہیں، اور وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ عنقریب منشور تیار ہو جائے گا۔ تو آج وہ رہ گئے ہیں کوئی 36 دن رہ گئے ہیں، 35 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، ابھی وہ منشور ابھی تیار ہو رہا ہے۔ ظاہر عرفان صدیقی صاحب بھی کر رہے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کا آج جنگ میں کالم چھپا ہے کہ 9 مئی دھند گہری ہو رہی ہے۔ تو دھند کیوں گہری ہو رہی ہے، انہوں نے اس میں گلا کیا ہے، وہ انہوں نے بڑا ترتیب سے شروع کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ کس طرح سے ہوئے، اور پھر اس پہ جو ریئیکشن آیا تھا، اچھا وہ سارا ریئیکشن فوج کا ہے۔ ظاہر ہے بیسیکلی 9 مئی جو ہے ٹارگٹ ہی فوج کو کیا گیا تھا۔ فوجی تنصیبات، وہ میاں والی کی ایئر بیس ہو یا لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس تھا، یہ جہاں جہاں بھی، مطلب ایون میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں، لاہور میں مین بولیوارڈ گلبرگ پہ لبرٹی کے قریب ایک عسکری ٹاور کے نام سے جو بلڈنگ ہے اس کو جلایا گیا، اور باقی کسی کو نہیں کچھ کہا گیا۔ شہداء کی یادگاریں تھیں، جہاں جہاں ان سے ہو سکا GHQ پہ پہنچ گئے، فوجی تنصیبات پر ان کا اٹیک کرنے کا مقصد تھا۔ اچھا، اور اس پہ فوج کی طرف سے بڑا ریئیکشن بھی آیا، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان پر حملہ ہے، پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، اور ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، چاہے وہ فوج کے اندر سے ہو چاہے باہر سے ہو۔ یہ سارے گلے کرنے کے بعد ان کا پھر گلہ یہ ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں کیا، پھر 9 مئی والوں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس میں عدالتوں کی طرف سے جو سہولت کاری ہو رہی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، کہ جس کو سہولت کاری کا نام دیا جاتا ہے، کہ جہاں جہاں انہیں ریلیف مل رہا ہے اس کو، کہ عمران خان صاحب سے مشاورت ہوگی امیدواران کی سلیکشن کے حوالے سے، ٹکٹس کے حوالے سے، ساری چیزیں اس حوالے سے انہیں بڑا گلہ ہے۔ تو اصل میں تھوڑا سا ٹچ تو انہوں نے عدلیہ کو بھی دیا ہے، لیکن اصل گلہ انہیں فوج سے ہے کہ فوج نے تمام غصہ دکھانے کے بعد، تمام تر اپنا بیانیہ بنانے کے بعد 9 مئی والوں کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ تو نواز شریف صاحب کو یہ ٹینشن ہے۔ اچھا، ایک حد تک بات ٹھیک بھی ہے کہ اتنے سارے لوگ ابھی گرفتار بھی ہیں، کچھ لوگ نکلے جا رہے ہیں نا، خدیجہ شاہ نکل گئی اور کچھ لوگ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مجرم ہیں اگر ان کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہیں تو عدالتوں میں پیش کر کے ان کو سزا دلوا دی جائے۔ ہمارا جتنا بھی کمزور ہے نظام، وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ وہ جو فوجی عدالتیں تھیں انہی کے ٹرائل کم از کم مکمل ہو جاتے، فیصلے روکنے کی بات ہوئی ہے نا، ٹرائل تو نہیں روکنے کی بات ہوئی ہے، فیصلہ روکنے کی، وہی کمپلیٹ کر لیں کم از کم۔ تو وہ نواز شریف صاحب کو شدید گلہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اچھا، اصل میں بیک اینڈ پہ خوف کیا ہے کہ کہیں کسی بھی وقت گیم الٹ نہ جائے، وہ بلے کا انتخابی نشان، عدالتیں تو جس طرح سے چل رہی ہیں، جیسے الیکشن ہونے کا فیصلہ ہوا ہے، جیسے دیگر چیزوں پہ ہو رہا ہے، کہ اگر کوئی چیز ایسے ان کے حق میں چلی گئی تو پھر الیکشن مینیج کرنا، یعنی الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کے لیے ٹف مقابلہ ہو جائے گا۔ اور سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ وہ انہیں ٹف کمپٹیشن نہ ملے۔ اچھا، اب یہ اس میں ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ وہ کیسے ٹف ہوگا، کون لوگ ہیں، اس پہ کتنا عرصہ وہ آبیاری کی گئی، وہ سارا عرفان صدیقی صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ یہ کیسے پلان ہوا تھا اور کب سے شروع ہوا۔ انہوں نے تو پیچھے لے گئے نا 2020 میں پرابلی، بلکہ 2019 میں ہی، آئی تھنک 16 جون کو، جب عاصم منیر صاحب کو بطور DG ISI ہٹایا گیا وہاں سے، کیونکہ انہوں نے کرپشن کے کیسز عمران خان صاحب کے سامنے لا کے رکھ دیے تھے، ان کی فیملی کے۔ اچھا، پھر وہاں پہ فیض حمید کی انٹری، اور پھر ان کا، فیض حمید کا اس سے پہلے رول نواز شریف صاحب کی چھٹی کرانے میں، پھر جنرل باجوہ اور دونوں نے مل کے جو کچھ کیا، اور پھر مختلف جگہوں پہ اٹیک، پھر
عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کو روکنے کی کوشش، اور پھر فائنلی 9 مئی کا واقعہ اور اس میں فوجی تنصیبات پر اٹیک اور یہ ساری چیزیں، جس میں ان کی کوشش تھی کہ بغاوت ہو جائے، مارشل لا لگ جائے، سارا کچھ ڈسمنٹل ہو جائے، الٹ پلٹ ہو جائے ساری چیزیں، خانہ جنگی اور جو کوششیں انہوں نے کی وہ ساری چیزوں کے ساتھ، تو انہیں بڑا شکوہ ہے۔ اب یہ شکوہ کس حد تک درست ہے، میں ویسے سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن سیاسی لیڈر ہیں، انہیں کھل کر بات کرنی ہوگی۔ یہ صرف عرفان صدیقی صاحب کے کالم سے بات نہیں چلے گی، کام نہیں چلے گا۔ اب سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اور ریگولر جو ٹریڈیشنل میڈیا تھا اس پر بھی ان کے پاس سپیس اویلیبل ہے۔ ان کے تو حمزہ شہباز بھی، مطلب کل وزیر اعظم صاحب تقریر کر رہے تھے تو ونڈو سپلٹ ہوئی تھی جیو کی، ایک طرف وزیر اعظم صاحب کی تصویر تھی اور دوسری طرف حمزہ شہباز کی تھی، مطلب وہ ساتھ وہ بھی دکھا رہے تھے۔ تو نواز شریف صاحب خود آئے، میڈیا سارا انہیں سپیس دے رہا ہے، مریم نواز صاحبہ بولے، میڈیا سارا سپیس دے رہا ہے۔ تو جو گلے ہیں، جو شکوے ہیں، عوام کے سامنے کریں، عوام کو بتائیں کہ آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں، کھل کر بات کریں۔ آپ نے عوام سے ووٹ لینے جانا ہے، اگر الیکشن ہو رہا ہے 8 فروری کو تو ووٹ تو لوگوں نے ڈالنا ہے، تو لوگوں سے اپنے معاملات کلیئر کرے، کمیونیکیشن کلیئر کرے، آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں اگر کہیں کوئی فلاز ہیں، کہیں کوئی کمی ہے، اس کو دور کرے۔ دن تھوڑے رہتے جا رہے ہیں، 35 دن بہت تھوڑا سا ٹائم ہے، الیکشن کیمپین شروع نہیں ہوئی ہے ابھی تک، امیدواروں کے نام فائنل نہیں ہوئے ہیں، ٹکٹس فائنل نہیں ہوئے ہیں، جلسے اور باقاعدہ کیمپین بہت ابتدائی مرحلے پر ہے۔ اگرچہ میں پھر دہراؤں گا، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، مقابلہ سخت ہے، گلے کریں، لیکن اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کاش ہم بھی ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں، اور وہ تبھی ہوگا جب ہماری ایک مستحکم حکومت ہوگی، ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں معاشی سٹیبلٹی آ رہی ہوگی۔ معیشت کے ساتھ مستحکم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بالکل نہیں ہونا۔ تو اس کے لیے تمام پارٹیز نے کام کرنا ہے۔ لیٹس ہوپ کہ ان کے منشور آ جائیں اور اچھے منشور ہوں، ڈویبل ہوں، اور ان پر عمل بھی ہو جائے۔ شکریہ۔